کسی انسان کا خیال رکھنا اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، یا اللہ آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں، میں نے آپ کو کیسے پانی نہیں پلایا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اے اللہ آپ تو بھوک پیاس سے منزہ اور مبرہ ہیں، آپ کو تو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس، میں نے کیسے نہیں کھلایا؟ اللہ فرمائے کہ میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، یا اللہ آپ تو احکم الحاکمین ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بیمار ہوں؟ اللہ تعالیٰ اس وقت ارشاد فرمائیں گے کہ فلاں موقع پر تیرا پڑوسی بھوکا اور پیاسا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھانا کھلایا۔ اس سے بڑا کوئی تصور پیش کیا جا سکتا ہے؟ آپ لکھے پڑھے لوگ ہیں، ذرا غور کریں، اگر تو اس کی عادت کرتا تو ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے میری عادت کی، یعنی بھوکے کو کھانا کھلانا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کو کھانا کھلانا، بیمار کی عادت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی عادت کرنا۔ اتنا اونچا تصور شریعت نے پیش کیا۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ ایمان والوں کا جو معاشرہ ہے اس میں ہر بندہ دوسرے بندے کا احساس کرنے والا ہو، چونکہ بے حس چیز تو پتھر ہوتی ہے، بے حس انسان بھی مردے کی مانند ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ کچھ ہوتے ہیں نا گوگے آپ جوگے، اپنی دنیا میں ہوتے ہیں، ان کو دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ آج کل تو ایسا وقت آ گیا ہے کہ گھر میں ایک بھائی بیمار ہے تو دوسرا بھائی اس کا حال نہیں پوچھتا، ایک گھر میں رہتے ہیں، بہن بیمار ہے بھائی حال نہیں پوچھتا، بھائی بیمار ہے بہن نہیں پوچھتی، ہر ایک کی اپنی ایک دنیا بنی ہوئی ہے، اس کا اسلام سے واسطہ نہیں ہے کوئی، نہ انسانیت سے کوئی واسطہ ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ نہیں، گھر کے سارے لوگ ایک جسم کے مانند ہیں، جسم کے ایک عضو میں اگر درد ہو تو پورا جسم جاگتا ہے، تو گھر کے ایک بندے کو تکلیف ہے تو پورے گھر کے لوگوں کو تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔